الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ کریم معاف فرمائے، اور آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی محتاجیوں، بیماریوں، بے سکونیوں سے بچا کر خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی اور ایمان والا بنائے۔ ناظرین کرام، آج ہم پروگرام جستجو کے اندر بات کریں گے دولت کے حوالے سے۔ دولت ہر انسان کی ضرورت ہے، اور یہ دولت کبھی کم ہوتی ہے کبھی بڑھتی ہے۔ ہم اس دولت کو بڑھانے کے تمام تر طرائع اور تمام تر طریقے اور تمام تر ذرائع استعمال کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ دولت زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے، بینک بیلنس بڑھتا رہے، مکان ہے تو مکان زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، گاڑی ہے تو اچھے سے اچھا ماڈل ہو، فون ہے، دیگر کوئی بھی چیز ہے، ہم مال و دولت اور دنیاوی دولت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو کہیں پر بھی اگر کمی کا خدشہ محسوس کریں تو کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کمی کو پورا کر لیا جائے۔ لیکن اس دنیاوی دولت کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت کی طرف توجہ دینا بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، سب سے عظیم دولت ہے، سب سے عظیم رب کی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کریں تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کے لیے مختلف الفاظ استعمال فرمائے، ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت، ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورت ہے۔ دنیا کی طلب کی جہاں پہ بات ہوئی، معاش کی اور اپنے دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کی بات ہوئی، تو ارشاد فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، اسی نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا ہے، تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کے اندر چلو، گھومو پھرو، تلاش کرو، اپنے لیے رزق کماؤ اور اپنی زندگی کے ضروریات کو پورا کرتے چلے جاؤ۔ جہاں پر بات آئی نماز کی تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے تو دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف حاضر ہو جاؤ۔ تو سعی قدرے تیز چلنے کو کہا جاتا ہے، جیسے ہم جب صفا مروہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی سعی کی جاتی ہے، تو سعی کا حکم دیا۔ اچھا، جب بات آئی جنت کی طلب کی تو وہاں پہ ارشاد فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت کی جنت اور بخش و مغفرت کی تلاش کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کرو، مقابلہ کرو اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اور جب بات آئی اللہ کو حاصل کرنے کی، جب بات آئی اللہ رب العزت کو اپنانے کی، پانے کی، تو فرمایا ففروا الی اللہ، بھاگ کر اپنے تمام تر توانائیاں صرف کر دو اپنے رب کو پانے کے لیے۔ سب سے اہم ترین دولت ایمان کی دولت ہے۔ یہ ایمان کی دولت بھی کم ہوتی ہے، کبھی کبھی بڑھتی رہتی ہے۔ جیسے ہم دنیاوی دولت کے حوالے سے حساب کتاب رکھتے ہیں نا کہ کہاں سے کمی کا کوئی خدشہ ہو رہا ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں اپنے ایمان کی دولت پہ بھی نظر رکھنی چاہیے۔ یہ بھی گھٹتی ہے، بڑھتی ہے، اور ایمان کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایمان کی کمی کا ذریعہ بنتی ہیں، کچھ ان چیزوں کا ذکر بھی کر لیتے ہیں، پھر ان چیزوں کا ذکر کریں گے کہ جن سے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایمان کو کم کرنے والی پہلی چیز وہ اللہ رب العزت کی معرفت کما حقہ نہ ہونا۔ کوئی بھی کما حقہ اللہ رب العزت کو نہیں جان سکتا، نہیں پہچان سکتا کہ لیس کمثلہ شیء، مگر پھر بھی جو اس کی صفات ہیں ان کو سمجھنا، ان کو جاننا اور اس کے ذکر سے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو تر رکھنا، یہ تو ایمان کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن اگر اس میں کمی ہو، اگر آپ رب تعالیٰ کی صفات کا فہم نہیں رکھتے، اس کے ذکر سے غافل ہیں، تو یہ آپ کے ایمان کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کی صفات ہے المعطی، اللہ رب العزت عطا فرمانے والا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ الہ العالمین جسے تو عطا فرمانا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ رب تعالیٰ ہی کی ایک صفت ہے الرزاق،
رزق دینے والا، الوہاب عطا فرمانے والا. جب آپ کو رب تعالیٰ کی ان صفات کا نہ صرف یہ کہ علم ہو بلکہ پوری طرح سے یقین کامل ہو کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی 4 ماہ کی عمر کے اندر اللہ رب العزت نے میرے رزق کو درج فرما دیا ہے، جب یہ یقین کامل ہو کہ میرے ذمہ مقدر کے اندر، میرے قسمت کے اندر جو رزق لکھا جا چکا ہے وہ مجھے مل کے رہنا ہے، تو پھر انسان رزق کی تلاش کے اندر رازق سے غافل نہیں ہوتا. پھر انسان دنیا کی طلب کے اندر اپنے رب تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. پھر انسان مال و متاع کی ہوس میں اور دنیا کی محبت میں رب تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے بندے وہ نہیں ہیں. اللہ کا بندہ ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بزنس چھوڑ دیں، آپ تجارت چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کاج، بزنس، کاروبار، جاب سب کچھ ترک کر کے مسجد کے اندر تسبیح لے کے بیٹھ جائیں. نہیں، فرمایا وہ جو بزنس پہ ہوتے ہوئے بھی، وہ جو اپنے کام پہ ہوتے ہوئے بھی، وہ جو اپنی فیکٹری کے اندر، وہ ٹیکسی چلاتے ہوئے، وہ اپنے کلائنٹس کو ڈیل کرتے ہوئے بھی اپنے رب کو نہیں بھلاتے، اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوا کرتے. تو اگر ہمیں رب تعالیٰ کی ان صفات کا علم نہ ہو تو اس سے بھی ایمان کمزور ہوتا ہے. پھر انسان دوسری چیزوں کو گویا ایک طرح سے خدا بنا لیتا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے. تو یہ خواہشات خدا کیسے بنتی ہیں؟ مختلف صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم مال و دولت کی محبت کے اندر اس قدر غرق ہو جائیں اور ہمیں رب تعالیٰ کی صفات کا ادراک نہ ہو اور اس کی ذات پہ وہ یقین کامل نہ ہو، تو ہم اس دنیا اور اس رزق اور اس دولت کی تلاش کے اندر اپنے ایمان کو کمزور کرتے چلے جاتے ہیں. ایمان کی کمزوری کا ایک اور سبب نماز سے غفلت، یہ بھی ایمان کی کمزوری کا ایک سبب ہوتا ہے. تو انسان کو نماز کی پابندی کرتے رہنا چاہیے اور اپنے نماز کو نماز کے اوقات کے اندر ادا کرتے رہیں تاکہ انسان کا ایمان کمزور نہ پڑے. اسی طرح سے ایمان کو کمزور کرنے والی چیزوں میں سے ایک اور چیز ہے گناہوں کی کثرت. جب انسان گناہ کرے اور کرتا ہی چلا جائے، وہ اس پہ توبہ استغفار نہ کرے، ندامت کا اظہار نہ کرے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب ایک انسان کوئی گناہ کا عمل کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ جتنے زیادہ وہ گناہ کرتا چلا جائے وہ نقطہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. اگر گناہ کیا، سیاہ نقطہ پڑا، انسان نے توبہ کی، وہ صاف ہوتا چلا گیا. لیکن جو گناہوں کی کثرت میں مبتلا ہو جائے اور ایک کے بعد دوسرا کرتا چلا جائے اور اسے اپنے گناہوں پہ کوئی شرمساری نہیں ہے، کوئی توبہ نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، تو پھر یہ بھی اس کے دل کے اوپر سیاہی اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اس کا ایمان اللہ کی یاد، اس کی محبت سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے اور دل سخت اس قدر ہو جاتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. کہ دل تو مختلف طرح کے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے اگر ان کے اوپر ایک ایک قطرہ پڑتا رہتا ہے، کوئی پتھر بھی ہو نا، اس کے اوپر بھی ایک قطرہ پڑتا رہے تو وہ آخر اس میں سے کوئی راستہ نکل آتا ہے، پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن دل بسا اوقات وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کہ پھر جتنی مرضی نصیحتیں ہوں، آپ اگر گناہوں کی دلدل میں اس قدر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ توبہ، ندامت اور خدا خوفی بالکل ہی دل سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو پھر کوئی نصیحت انسان پہ اثر نہیں کرتی. والدین بلا رہے ہیں، ان کی نصیحت اثر نہیں کر رہی. بہن بھائیوں میں سے کوئی نیکی کی طرف بلا رہا ہے، وہ اثر نہیں کرتا. اسی طرح سے کوئی آپ واعظ سنتے ہیں، کوئی بیان سنتے ہیں، وہ دل پہ اثر نہیں کرتا اور انسان بس ہر چیز کو ایک لہو لعب کی طرح دیکھتا چلا جاتا ہے اور وہ غفلت کی دلدل کے اندر مزید پھنستا چلا جاتا ہے. اسی طرح سے غفلت اور ایمان کو کمزور کرنے والی چیزوں میں سے ایک اور چیز وہ بری کمپنی ہے. As they say کہ a man is known by the company he keeps. المرء على دین خلیلہ. انسان جس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہی انداز و اختیار اس کے ہوتے چلے جاتے ہیں، وہی انداز، وہی طریقہ کار وہ اختیار کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ کمپنی اگر ایسی ہو کہ جس میں باتیں فقط لہو و لعب کی ہیں، جس میں باتیں فقط گیمز کی ہیں، جس میں فقط بات
وہ یہ ہے کہ فلاں گیم ایسی ہے، فلاں بزنس ایسا ہے، یہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، دوسروں کی غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں اور دوسروں کی برائیاں ہیں۔ اگر اسی طرح کی آپ کی کمپنی ہے کہ جس کے اندر نہ کسی نے خدا کو یاد کرنا ہے، نہ اس کا ذکر کرنا ہے، تو ظاہر ہے انسان جس بھی ماحول کے اندر اٹھ بیٹھ رہا ہے، اگرچہ وہ خود بذات خود وہ نماز کا پابند بھی کیوں نہ ہو، مگر آہستہ آہستہ پھر یہ اس کی غفلت اور اس کے ایمان کی کمزوری کا سبب بنتا چلا جائے گا کہ انسان جس طرح کی کمپنی کے اندر ہوتا ہے یہ چیزیں اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ان ذرائع کو ذہن میں رکھیں کہ جن سے ایمان کمزور پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بسا اوقات آپ کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، بڑی پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، آپ جب خدا کو یاد کرتے ہیں آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں اس کی محبت کے اندر اور اس کی رضا کی حصول کی خاطر آپ شب و روز نیکی کے اعمال کے اندر مصروف ہوتے ہیں، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بسا اوقات بالکل یہ کیفیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور انسان بہت ہی دور دوسرے راستے کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے تو انہی میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ بن رہی ہوتی ہے، یاد الہی سے غفلت، ذکر الہی سے غافل ہونا، اور پھر اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں اور اس کی جو مختلف شان ہے اس کو ذہن میں نہ رکھنا اور اس سے آگاہی حاصل نہ کرنا، یہ انسان کی غفلت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے نماز سے غفلت یہ پھر ایمان کو کمزور کرتے چلی جاتی ہے، کیونکہ ایمان گویا رب تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے رب کے حضور استدعا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی عجز و انکساری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو نماز سے غفلت اور ترک صلاح یہ بھی انسان کے ایمان کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پھر گناہوں کی کثرت، دیکھیں گناہ ہر انسان سے سرزد ہوتے ہیں، اور انسان مرکب من الخطاء والنسیان، اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، مگر ایک شخص اگر گناہ کر کے کوئی خطا اس سے ہو جائے پھر اس پہ ندامت کا اظہار کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ سوشل میڈیا پہ اس کا اشتہار چلاتا پھرے، لوگوں کو دکھاتا پھرے کہ دیکھیں آج میں نے یہ تیر مار دیا ہے، آج یہ میں نے بڑا کمال کر دیا ہے، آج فلان جگہ پہ یہ کر دیا ہے۔ تو اپنے گناہ پہ دوسروں کو شاہد بنانا، دوسروں کو گواہ بنانا اور ندامت کا ختم ہو جانا، یہ بھی انسان کے ایمان کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے بیڈ کمپنی، بری صحبت، برے دوست، بری مجلس، یہ بھی انسان کو اللہ کی یاد سے بھی غافل کر دیتی ہے، اور پھر اس کے دل کے اندر جو نیکی کا احساس جو کبھی نہ کبھی اس کے دل میں پیدا ہونا چاہیے وہ اس سے بھی محروم ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو دوست احباب ہیں وہ اگر ویسی باتیں کرتے چلے جائیں گے، خدا سے غفلت کی، بے حیائی کی، فحاشی کی، برائی کی، اور اسی کی طرف ہر وقت گفتگو رہے گی، تو پھر یہ بھی انسان کے ایمان کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہوں گی کہ جو ایمان کو کمزور کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم ان چیزوں کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ جو ایمان کے اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اور وہ چیزیں جو ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان سے بچنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔